زینب بنت جحش و نزول الحجاب و اثبات ولیمۃ العرس۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح اور نزول حجاب اور شادی کے ولیمے کے ثبوت کا بیان۔ گویا کہ اس ترجمۃ الباب کے تحت 3 باتیں بیان کی جائیں گی۔ ایک تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تفصیلات، اور دوسرے نزول حجاب یعنی پردے کے حکم کی تفصیلات، اور تیسری بات شادی کے بعد ولیمے کا ثبوت۔ یہ 3 باتیں بیان کی جائیں گی، اور یہ تینوں باتیں دراصل ایک ہی واقعے سے ثابت ہوں گی، اور وہ واقعہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کرنے کا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عم زاد یعنی پھوپھی زاد بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے، متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کر کے اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ وہ آپ کی سرپرستی میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا۔ گرچہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع ہی سے چند وجوہات کی بنیاد پر یہ نکاح پسند نہیں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی اس لیے نکاح ہو گیا، مگر نکاح کے بعد شادی کے بعد دونوں میں نباہ نہ ہوا۔ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان نکاح کے بعد نباہ مشکل ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور زینب کو اپنے نکاح میں اپنی زوجیت میں رکھو، مگر دونوں کے درمیان نباہ نہ ہوا اور زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی تو آپ خود حضرت زینب سے نکاح فرما لیں گے، اور وجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی ہو جائے، اور دنیاوی مصلحت کے خاطر بھی آپ نے حضرت زینب سے نکاح کا ارادہ حضرت زید کے طلاق کے بعد فرما لیا۔ تو لیکن آپ نے اس ارادے کو ظاہر نہ فرمایا، اس لیے کہ بیٹے کی مطلقہ بیوی سے ظاہراً یہ نکاح لوگوں کو معلوم ہو رہا تھا۔ ظاہر بات ہے متبنہ منہ بولا بیٹا صلبی اور حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، دونوں کے احکام جدا ہیں، الگ ہیں۔ حقیقی بیٹا ہے، اسے باپ کی وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور اس کی منکوحہ اور اس کی بیوی سے طلاق کے بعد بھی اس کا باپ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ دنیا کو بتا دیا جائے، خاص طور پر
مکے والوں کو کہ متبنہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ہیں بلکہ متبنہ ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے، اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دشواری ہو رہی تھی کہ یہ تو اپنے ظاہر میں منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنا نظر آ رہا تھا، جس سے لوگوں کی مختلف باتیں اور مختلف جملے اور تنقیدیں، طعن و تشنیع کے تیر برسنے کے امکانات تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دینے کا اعلان ہوا۔ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ آیت شریفہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ مشورے کے طور پر اس آدمی سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا۔ مراد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ تھا کہ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی، غلامی سے نجات دی، اور آپ نے بھی انعام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام کیا تھا ان پر؟ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تعلیم دی، پرورش فرمائی، انہیں متبنہ کا شرف عطا فرمایا، اور اپنی پھوپھی ذات بہن ہی سے نکاح کرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے اس آدمی سے کہ اپنی بیوی یعنی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور ان کی خطاؤں پر نظر نہ کرو اور ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرو۔ لیکن ظاہر بات ہے آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور آپ تو اس کے سزاوار ہیں کہ اللہ ہی سے آپ ڈریں۔ بہرحال پھر جب حضرت زید نے پوری کر لی حضرت زینب سے اپنی حاجت، یعنی مراد یہ ہے کہ نکاح ختم کر دیا، طلاق دے ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے ہم نے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، یعنی مسلمانوں کی بات معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے منہ بولے بیٹے کے طلاق دینے کے بعد یا وفات کے بعد منہ بولا باپ نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح خود آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ اس میں نہ مہر مقرر ہوا، نہ گواہوں کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ اس آیت میں خود زوجنا کہا کے الفاظ موجود ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عدت پوری کی طلاق کے بعد، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا تھا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں استخارہ کروں گی، لیکن اسی دوران یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا استئذان، بلا اجازت حضرت زینب کے پاس داخل ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے آسمان پر نکاح فرما دیا تھا اور وہ آپ کی بیوی ہو چکی تھی، تو اب اجازت لینا ضروری نہیں تھا۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دن چڑھے ولیمے کی دعوت فرمائی. لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات بھی ہیں جو ترجمے میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. ہوا یہ تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم خاص تھے، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ولیمے کے موقع پر کچھ ڈش اور کھانا تیار کر کے، جسے شارحین نے ملیدے سے تعبیر فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، اور وہ بالکل تھوڑا سا تھا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا اور آپ کی شان ظاہر ہوئی. آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انس، تم جاؤ اور جو بھی تم سے ملے یا جس سے بھی تم ملے ان کو ولیمے کی دعوت دے ڈالو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں گیا اور جس سے میں ملتا گیا اور جو مجھ سے ملتا گیا میں اسے دعوت ولیمہ دیتا گیا، یہاں تک کہ صفہ اور حجرہ دونوں لوگوں سے بھر گئے. تو آپ نے حضرت ام سلیم کا وہ بھیجا ہوا برتن جس میں تھوڑا سا کھانا تھا، لوگوں کے درمیان رکھنے کا حکم فرمایا اور لوگوں سے فرمایا کہ اس برتن کے آس پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، فارغ ہوتے گئے، سیراب ہوتے گئے، لیکن اس میں سے الحمدللہ کھانا ختم نہیں ہوا. غالباً 300 سے زائد یا اس سے بھی زائد لوگوں نے کھایا ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے جب مجھے اس دسترخوان کو اٹھانے کا حکم فرمایا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کھانا جس وقت میں نے شروع میں رکھا تھا زیادہ تھا یا جس وقت آخر میں اٹھا رہا تھا اس وقت زیادہ تھا. تو بہرحال یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس وقت یہ بات بھی پیش آئی کہ وہاں پر چند لوگ کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہے اور گفتگو میں لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی وجہ سے انہیں جانے کا بھی حکم نہ فرمایا. حالانکہ ان کے وہاں پر بیٹھنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، دقت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ بار بار باہر جاتے پھر اندر تشریف لاتے. یہاں تک کہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب احساس ہوا کہ آپ ان کے جانے کے منتظر ہیں تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے. تب آپ اپنی اہلیہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، اور اس وقت تک چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، حضرت زینب بھی دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے گوشے میں وہاں پر تشریف فرما تھیں. لیکن اس وقت پردے کی آیت کا نزول ہوا جس میں واضح طور پر، صاف طور پر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ اگر پردے کا حکم ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پردے کی آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو پردے کا حکم دیا گیا. یہ ساری باتیں حضرت زینب بنت جحش
رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اس واقعے میں بیان کی گئیں، اور یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم کسی کے پاس دعوت میں جاؤ تو پہلے سے جا کر وہاں پر کھانے کے پکنے کے منتظر نہ بنو، اور داعی کو، میزبان کو ایذا اور تکلیف نہ دو، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکو تو وہاں سے نکل جاؤ۔ ہاں، مگر یہ کہ داعی اور میزبان خود چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھے رہو تو وہ بات دوسری ہے، لیکن بلا وجہ وہاں پر بیٹھ کر میزبان کو تکلیف دینا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ بہرکیف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کئی خصوصیات کا مجموعہ تھا۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ یہ نکاح نزول حجاب یعنی پردے کے حکم کا ذریعہ بن گیا، جو عرصے دراز سے حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خواہش تھی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جاہلیت کا ایک تصور ختم ہو گیا اور عملی طور پر اسے ختم کر دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور حقیقی بیٹے کے احکام منہ بولے بیٹے پر جاری نہیں ہوں گے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس نکاح سے شادی کے کئی احکام معلوم ہوئے، مثلاً ولیمے کا مسنون طریقہ، اور اگر اللہ نے نوازا ہے تو ولیمے میں لوگوں کو آپ کچھ کھلا سکتے ہیں فضول خرچی کیے بغیر، اور اسی طرح رسم و رواج کے بغیر اور لزوم کے بغیر دلہے کو کچھ ہدیہ وغیرہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام سلیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا تھا وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ایذاء رسانی خاص طور پر نبی کو پہنچانا حرام ہے، اور ہر وہ فعل جس سے نبی کو تکلیف ہو حرام ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس نکاح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ذرا سا کھانا 300 سے زائد افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ اب آپ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے، بغور سن لیجئے، اور اس کے بعد جتنی بھی حدیثیں آئیں گی وہ حدیثیں انہی تفصیلات پر مبنی ہوں گی، اور ان تمام حدیثوں میں کم و بیش الفاظ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی واقعہ بیان کیا جائے گا۔ قال لمن قضت عدت زینب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت مکمل ہو گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزیدن، حضرت زید سے، فَذْكُرْهَا عَلَيَّ، کہ تم ان کے سامنے میرا ذکر کرو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا حضرت زید سے کہ زینب کے سامنے میرا تذکرہ کرو، اس طور پر کہ ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ حضور آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فانطلق زید، تو حضرت زید چلے، حتی اتاہا، یہاں تک کہ ان کے پاس یعنی حضرت زینب کے پاس آئے، وہی تخمر عجینہا، اور وہ اپنا آٹا گوندھ رہی تھی۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما رأیتہا، راوی نہیں بلکہ حضرت زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا، حالانکہ حضرت زید کون ہیں؟ یہ حضرت زینب کے سابقہ شوہر ہیں،
وہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو یعنی حضرت زینب کو دیکھا عظمت فی صدری، تو میرے دل میں ان کی عزت بیٹھ گئی، کیونکہ اب وہ ازواج مطہرات میں شامل ہونے کے لیے جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما رہے تھے۔ تو اب حضرت زید نے حضرت زینب کو امہات المومنین کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، حتی ما استطیع ان انظر الیہا، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھ سکا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، تو میں نے اپنی پیٹھ پھیر دی، وَنَكَسْتُ عَلَىٰ عَقِبِي، اور میں اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا۔ فَقُلْتُ، پھر میں نے کہا، یا زینب، اے زینب، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یذکرکی، کہ میں تمہارے سامنے تذکرہ کروں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا تمہیں پیغام نکاح بھیجے ہیں۔ قالت، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے کہا، ما انا بصانعۃ شیئا، میں کوئی چیز نہیں کرتی، حتیٰ اوامر ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں، یعنی میں استخارہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ اللہ اکبر! پیغام نکاح دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی استخارہ کیا جا رہا ہے۔ رجوع اللہ کی کیفیت دیکھیے، آج یہ کیفیت ہم میں موجود ہے۔ اس زمانے کے خواتین دیکھیے کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا تعلق مع اللہ تھا، کہ کہنے لگی کہ میں کوئی چیز نہیں کرتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں، یعنی استخارہ کر لوں۔ فقامت الی مسجدہا، تو وہ کھڑی ہو گئی اپنی مسجد کی طرف، یعنی گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی تھی وہاں پر وہ چلی گئیں۔ وَنَزَلَ الْقُرْآنِ، اور اتنے میں قرآن اتر گیا، وہی آ گئی، وہی آیت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، نزول حجاب کی آیت، اور نکاح کی والی آیت۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فدخل علیہا بغیر اذن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس داخل ہوئے بغیر اجازت کے، اس لیے کہ اللہ نے نکاح فرما دیا تھا، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ فقال وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعمنا الخبز واللحم حین امتد النہار، کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلائی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا جس وقت دن چڑھ گیا۔ امتد النہار، یہ ولیمہ دن کا تھا، لوگ کہتے ہیں دن میں ولیمہ نہیں ہوتا ہے، لیکن حدیث دیکھیے، طلوع آفتاب کے بعد آپ نے دعوت ولیمہ فرمایا۔ فخرج الناس، تو لوگ نکل گئے، کھانے کے بعد لوگ نکل گئے۔ وبقی رجال یتحدثون فی البیت بعد الطعام، اور کچھ لوگ باقی رہ گئے بات چیت کرتے ہوئے گھر میں کھانے کے بعد، کچھ لوگ وہیں پر بیٹھے رہے گفتگو کرتے ہوئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ واتبعتہ، اور میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ فجعل یتتبع حجر نسائہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کمروں کے پاس ایک بعد دیگرے جانے لگے، یسلم علیہن، انہیں سلام کرنے لگے، وَيَقُلْنَ یا رسول اللہ، اور عورتیں یعنی آپ کی بیویاں کہنے لگی اے اللہ کے رسول، کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی بیوی کو یعنی حضرت زینب کو کیسے پایا؟ قال، راوی کہتے ہیں فما ادری انا اخبرتہ، میں نہیں جانتا کہ میں نے آپ کو خبر دی، ان القوم قد خرجوا، کہ لوگ نکل گئے، او اخبرنی، یا آپ نے خود مجھے خبر دی، یعنی بذریعہ وہی آپ کو معلوم ہوا یا میں نے آپ کو اطلاع دی، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، بہرحال وہ لوگ چلے گئے۔ قال، راوی کہتے ہیں فانطلقا، آپ چلے، حتی دخل البیت، یہاں تک کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، فذهبت ادخل معه، تو میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے گیا۔ یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ گھر کے اندر جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ جانے لگا، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، لیکن آپ نے پردہ ڈال دیا میرے اور اپنے درمیان، وَنَزَلَ الْحِجَابِ، اور اس وقت پردے کا حکم نازل ہوا، قَالَ وَوُعِدَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ، کہ قوم کو نصیحت کی گئی جو نصیحت کی گئی۔ زاد ابن رافع فی حدیثہ، یعنی اس حدیث کے کئی راوی ہیں، اور ان میں ایک راوی ابن رافع نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے، اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ، الى قولہ واللہ لا یستحیی من الحق، کہ تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہونا مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اس طور پر کہ وہاں پر تم کھانے کے پکنے کے منتظر نہ ہو۔ یہ پوری آیت نازل ہوئی کہاں تک؟ وہاں تک اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اگلی